السلام علیکم جی، اللہ پاک کی بے انتہا رحمت کرم اور فضل کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں بازار جا رہا ہوں جی، یہ لوکل سواری ہے ہمارے یہاں کی اور خالی پڑی ہوئی ہے کیونکہ چھٹی کا دن ہے۔ اور ابھی میں جو ہے نا بازار کی طرف جا رہا ہوں، چنے پہ دن چاول کہڑے نے چھولے دھگ بھی ہے سونے پکوانے نہیں نہ جڑے میں کھڑدا ہونا کھڑدے بس ایک ہے نہیں جڑے ہے نہیں تول دے سن تے تھوڑے نا آ میں سنو نال اور کو بات اس دی جائے چلو ٹھیک ہے بات اسی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جی، میں بازار گیا ہوا تھا تو بازار میں ہی مجھے اطلاع ملی ہے، نہایت افسوس کے ساتھ بتا رہا ہوں جی، میری تائی جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا، کراچی میں تھی وہ، تو بس نصیب میں تھا ملاقات، تو جو اب ہم گئے تھے کراچی ان سے ملاقات ہوئی تھی، کافی بیمار پڑی ہوئی تھی، تو اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ میری سگی تائی ہیں تو ان کی ایک بہن ہے ہماری، ان کی بیٹی یہاں قریب ہی رہتی ہیں وہ، اور ہمارے جو چاچا ہیں ہماری تائی کے بھائی، تو وہ بھی ہمارے چاچا ہی لگتے ہیں رشتے میں، وہ گئے صبح نکل گئے میت کے لیے۔ مجھے فون آیا، میں بازار میں تھا، پھر میں نے سونیا کو بتایا، سونیا کو کہیں پہلے فون آ چکا تھا۔ دو سگے بھائی تھے، میرا والد اور میرا تایا، تو والدہ میری پہلے فوت ہو گئی تھی، والد فوت ہو گیا، تایا فوت ہو گیا، یہ ہماری تائی تھی، ہماری والد صاحب، اور یہ آخری ہماری نشانی وہ تھی، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ بڑا اچھا ٹائم گزارا، بڑا نفیس عورت تھی، ہم سے کافی شفقت فرماتی تھی، والدہ کے بعد کافی زیادہ انہوں نے ہمارے معاملات میں ہمارا خیال رکھا، تو ہمارے گھر آنا جانا، ہماری خبر گیری کرنا، پھر کوئی بھی خوشی غم کا معاملہ، تو سچے لوگ تھے جی۔ وہ بالکل صحیح ٹائم جو بات ہے ہے، نا، جب پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن سچے لوگ تھے، تو بہت ہی اچھی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مغفرت فرمائے، جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو سب سے اپیل ہے جی، جو ہمارا ولاگ دیکھتے ہیں سب ان کے لیے مغفرت کے لیے دعا ضرور کریں۔ تو میرے ساتھ بھی ان کا اچھا ٹائم گزرا، میری شادی کر کے میں گئی ہوں تو پھپھو میری 1 سال کے اندر اندر فوت ہو گئی تھی، تو پھر ان کے ساتھ ہی آنا جانا اور مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح رکھنا، میں گئی جب تو ابھی دیکھنے کے لیے، تو بلکہ مجھے ایک بار ناراضگی ہوئی تھی ہماری، تو ہماری تائی جو ہے نا وہ ایک لینے، بار نہیں کافی بار ہمارے کو لینے کے لیے ناراضگی گئی تو تھی۔ ہم لوگ کی کافی بار ہوئی ہے، لیکن تائی بھی ایک بار جو تھوڑا بہت بیس مباحثہ بھی شروع ہو گیا تھا، تائی میری کو غصہ آ گیا تھا کہ میرے جو ہے نا میں کیا لگتا تھا تائی کا بھتیجا۔ بھتیجے کے بارے میں جو ہے نا اتنی سخت باتیں کر رہے ہیں، تو ماں کی طرح تھی جی۔ ہاں جی، میں بڑا تو یہی کہوں گا، ہماری ماں کے بعد ہمارے کو بس وہی ماں وہی کا سہارا تھا، صحیح بات ہے جی، بڑی آسرا تھی، تھا۔ جاتے تھے تائی امی کے گھر جا رہی ہیں، تائی امی کے گھر جا رہی ہیں، میری دوسری دیورانی ہے، بڑی جٹھانی ہے، سب نے ہم نے اتنی ان کی محبت تھی کہ جب ہم لوگ ان کی شادی کر کے لائے تو ان کی اپنی ساس تو تھی نہیں، جیسے میری پھوپھو فوت ہو گئی تھی تو وہ وہاں پہ جاتی، انہیں اتنا محبت اور پیار ملتا تھا، تو بس آج بڑا دل۔ ساری زندگی جو ہے نا بس اولاد کے لیے قربانیوں میں گزری۔ پہلے لاہور میں رہتے تھے، تو جی پھر وہاں سے کراچی شفٹ ہو گئے، ماشاءاللہ سے بچے ان کے بڑے ہی نیک ہیں، کافی خدمت کی انہوں نے دونوں ماں تائی باپ امی کی۔ کی، تو آخر تک جو ہے نا ابھی تک ہم ملاقات کر کے آئے۔ میرا کچھ وہ تھا اندازہ جو ان کی کنڈیشن تھی نا، تو میں نے تائی امی سے ملا بھی اسی طریقے سے ہوں، میں نے کہا زندگی
کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو میں نے جو ہمارے تائی کے بڑے لڑکے ہیں ان کو میں نے کہا تھا مجھے جو ہے نا کوئی بھی معاملہ ہوا مجھے رابطہ وغیرہ رکھنا, مجھے بتاتے رہنا. تو پہلے اگر بھائی ہمیں کا پتا فون ہوتا آیا کہ ہے. اس طرح فوت ہو جاتی تو کیا, اب ہمارے آئے ہوئے آج 4 دن ہو گئے یا 5 دن ہو گئے, اتنے ہوئے نا, منگل کو بدھ کو یہاں پہنچے, تو چلو 2-4 دن آدمی رک جاتا, لیکن کسی کا یہ تھوڑی پتا ہوتا ہے کہ بیمار تو وہ کافی عرصے سے ہے, تقریباً پچھلے سال ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی, اس کے بعد وہ چرپائی پہ ہی ہیں, نہیں آنا جانا کہیں بھی, تو ہاسپٹلوں میں ان کو لے کے آتے جاتے تھے. اللہ پاک ان آخری کی دیدار تھا مغفرت ہمارا. فرمائے جی, اور ان کے لوائقین کو صبر جمیل عطا آمین فرمائے. آمین اور آمین. آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں ان کے لیے دعا کریں, ان کی مغفرت کے لیے. اللہ پاک اور بھی تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ زندگی کی وہ سچائی ہے جس سے ہم لوگ اکثر اوقات جو ہے نا منہ چھپاتے ہیں, لیکن یہ جو ہے نا آ کے رہنی ہے. جی یہ اللہ پاک کی طرف سے ہم لوگ کے لیے پیغام آتا ہے ہر کسی کے لیے نا, جب کوئی جنازہ اٹھتا ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ اب تمہاری باری بھی آنی ہے. تو اللہ پاک ہمیں اس جہاں کے لیے بھی کوئی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین آمین. اور اس چاند میں بھی اور اس چاند میں بھی اللہ پاک اپنے فضل و کرم کے سائے تلے ہی رکھے. انسان کے پاس یہ الفاظ چند الفاظ افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, اس معاملے میں بالکل بے بس ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا. اچھے سے اچھا طاقتور آدمی اس معاملے کو روک نہیں سکتا. یہ اللہ پاک نے یہ معاملے اپنے قبضہ قدرت میں رکھے ہوئے ہیں, تو اللہ پاک ان تمام معاملات میں ہم سب کے ساتھ آسانی فرمائے. آمین. تو بڑے مشکل معاملات ہیں, زندگی تو جس طرح بھی گزر جاتی ہے, لیکن جب یہ معاملہ آتا ہے نا تو یہ زندگی کا سب سے کٹھن معاملہ ہے, اور اس ٹائم پہ جو ہے نا جب جس پہ گزر رہی ہوتی ہے وہ جانتا ہے. تو زندگی کے وہ تمام لمحات سامنے آتے ہیں جب انسان چارپائی پہ پڑا ہوتا ہے, بچپن سے لے کے اس کی جوانی تک ساری ایک فلم کی طرح اسٹوری کی طرح اس کے سامنے ساری زندگی چلتی رہتی ہے, اور بیچارہ سوچتا رہتا ہے. تو ان اولیاء اللہ, اللہ پاک کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم, کیونکہ انہوں نے ساری زندگی اللہ پاک کے رضا میں گزاری, اس کی خوشنودی کے لیے گزاری, تو ان کے لیے موت ایک تحفہ ہے. باقی ہم جیسے انسان جو ہے نا اللہ معاف کرے, اپنا فضل فرمائے, اپنے نیک بندوں کے صدقے اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے. تو آنڈی بنا رہے تھے اوپر, آج بلاگ وغیرہ کچھ بھی نہیں, رات کو یہ دیر سے وہاں سے آئے تھے, صبح اب گھر کے اب کافی دن ہو گئے آئے ہوئے, 3-4 دن ہو گئے, کچھ بھی نہیں تھا, روٹی باہر سے لے کے آتے تھے, آٹا وغیرہ بھی ختم تھا گھر میں, یہ گئے ہیں سودا لینے کے لیے, میں باہر نے خبر کہا آ تھا گئی تو سودا لے کے آؤں گا, پھر چلو کچھ بلاگ وغیرہ بلاگ بنائیں گے. وغیرہ بنائیں گے. ابھی تھوڑا سا سالن بنا رہے ہیں بچوں کے لیے. بلاگ بنانے کا تو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا, بس صرف یہ بتانا تھا کہ آپ سب ہماری جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سب کے لیے اپیل ہے کہ دعا کریں ان کی مغفرت کے لیے, بس اتنا کہنا تھا ہم لوگوں نے. تو باتیں لگتی ہیں تو لمبی ہو جاتی ہیں, تو چلے بس یہی ہمارے آج کی ویڈیو تھی, تھوڑی سی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے. چلیں جی, اللہ پاک آپ کو اور آپ سب کی تمام فیملی کو, اور ہمیں اور ہماری سب کی تمام فیملی کو اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ اپنے فضل و کرم کے سائے تلے رکھے. آمین جی. اللہ پاک صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ پاک فلسطینوں کے مسلمانوں کی بھی حفاظت فرمائے, ان کی بھی مدد فرمائے. وہ بھی کافی زیادہ معاملات خراب ہیں, تو وہاں تو روز ہی لاشیں اٹھ رہی ہیں, تو جن پہ گزرتی ہے وہی جانتے ہیں. درد آگ کی تپش کا اندازہ اس جگہ کو ہوتا ہے جہاں وہ جل رہی ہوتی ہے. تو ہم لوگ ایک فرضاً کہہ دیتے ہیں, لیکن یقین مانیں کسی ٹائم کوئی ویڈیو دیکھ لے آدمی نا تو دل ٹوٹ سا جاتا ہے. لیکن یہ زندگی ہے, اللہ پاک ہمارے بس میں یہی ہے. ہم مانتے ہیں ہم اس معاملے میں, بلکہ میں تو مانتا ہوں کہ ہم سارے گناہ گار ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ پاک جی جہاں بھی جو بھی انسان کسی بھی پریشانی تکلیف یا مصیبت میں, اللہ پاک سب کی پریشانیاں تکلیفیں مصیبتیں بیماریاں دور فرمائے. صحیح بات ہے, اس موقع پہ کوئی زیادہ تر وہ نہیں کر سکتا, پریشان ہوتے ہیں تو چلے شام کے ٹائم پہ یا صبح کے ٹائم پہ کسی ٹائم پہ کال کر کے ان سے تایا ہمارے فوت ہو چکے ہیں, بڑے بچے ہیں, بچوں کے سر پہ یہ ذمہ داری ہے ساری. تو بیٹی بھی یہاں سے جائے گی, تو پھر وہ پوچھا تھا تو کہہ رہے تھے عصر کے بعد کا جو ہے نا ٹائم رکھا ہے, تو چلیں
جی ان کے لیے بس دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو بس آج کی تھوڑی سی ویڈیو بنائی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے. تو اسی دعا کے ساتھ جا رہے ہیں، خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اپنے زمان میں رکھے. ہمیں دیجیے اجازت جی، اللہ حافظ. اللہ حافظ جی.